रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो इसलिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो ख्वाहिश थी वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि मेरी कोई औलाद पैदा हो जाए, बल्कि ख्वाहिश असल में ये थी कि इनके भाइयों में और भतीजों में कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो नबूवत की, इल्म व मारिफत की, दीन की मीरास पाए। तो इनको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे, बनी इसराइल के बड़े जलील क़द्र नबी थे और आप नबूवत का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए तशरीफ़ लाए थे। अब सूरत हाल ये थी कि इनके ख़ानदान में ज़ाहिर आम तौर पर जो या तो औलाद होती है वो अपने बाप का इल्म, उसका दीन उसको संभालती है, या फिर भाई होते हैं या भतीजे होते हैं। तो जो भाइयों और भतीजों का हाल ये था कि उनको कुछ परवाह नहीं थी दीन की और दीन का पैगाम फैलाने की और नबूवत के फ़राइज़ अंजाम देने की उनमें सलाहियत ही नहीं थी। तो कुरान करीम में आता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये जो ख्वाहिश थी औलाद की, उसकी वजह भी बयान की अल्लाह ताला के सामने। इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, कि मेरे मरने के बाद जो मेरे भाई बंद होंगे वो उनसे मुझे खौफ है। क्या खौफ है? कि ये नबूवत की वो विरासत जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वक्त से चली आ रही है वो उसको संभाल नहीं सकेंगे। लिहाजा मुझे ऐसा चाहिए कि जो सही मेरा वारिस बन सके। वारिस इस माने में नहीं कि माल दौलत का वारिस हो, अंबिया किराम की विरासत जारी नहीं होती, लेकिन ऐसा वारिस बने जो मेरे इल्म का वारिस हो, मेरे दावत का वारिस हो, जो मेरे दीन के काम है उनका वारिस हो, उनको संभाले, उनको आगे बढ़ाए। तो सूरह मरियम में गालिबन ये फरमाए हबली मिन लदुनका वलिय्यन यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, ऐसा मुझे वली दे दीजिए कि जो मेरा भी वारिस हो और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में जो नबूवत चली आ रही है और जो इल्म मारिफत चला आ रहा है उसका वारिस बने। ये दुआएं की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में उनकी दुआ कबूल की। अभी अजीब बात है कि एक तरफ तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी और दुआएं भी कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में मनकूल हैं। जब हज़रत मरियम के पास बेमौसम फल देखे थे उस वक्त जो कुरान करीम ने जिक्र किया है कि क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, तो वहाँ पर कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह। कैसे? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, कि ऐ परवरदिगार मुझे अपने पास से, मिन लदुनका अपने पास से मुझे पाकीज़ा औलाद दे दीजिए। वहाँ तो ये है। और दूसरी तरफ जो दूसरी जगह जो सूरह मरियम के शुरू में है ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, वहाँ अल्लाह ताला ने उनकी मुनाजात का एक मंजर खींचा है। सूरत का आगाज ही उससे किया, काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। इस सूरत में हम तज़किरा कर रहे हैं आपके अपनी
ذکر رحمت ربی کا کہ آپ کے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو رحمت کی تھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور پھر آگے بڑے خوبصورت اور پیارے الفاظ میں فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. اس وقت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آواز دی تھی دھیرے دھیرے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی چیخ چیخ کر دعا مانگے نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ خفیہ چھپے ہوئے انداز میں ہم کو پکارا تھا. اسی سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ دعا میں اور ذکر میں افضل یہ ہے کہ وہ خفی ہو، یعنی آہستہ آواز سے ہو، بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے. اب یہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یہ جبکہ وہ عبادت میں مصروف تھے تو اس عبادت میں پروردگار سے تنہائی میں اپنا عرض معروض کر رہے تھے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑا ہوا تھا، وہ تھے اور اللہ تھا، اور پھر دعائیں مانگ رہے تھے نادا ربہ نداء خفیہ. کیا ہوا کہ ربی ان دعا کیا آواز کیا دی؟ ربی انی وہن العظم منی، کیا ہے پروردگار میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، سفید بالوں سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سارا سر سفید ہے، سفیدی بھڑک رہی ہے میرے چہرے پر. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور اے میرے پروردگار میں نے کبھی آپ کو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو پکارا ہو اور آپ نے میری بات قبول نہ کی ہو. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے سورہ مریم میں. یعنی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو نقل کیا کہ دیکھو دعائیں اس طرح مانگی جاتی ہیں کہ ایک طرف اس دعا کے اندر عاجزی ہے، بے کسی ہے، اور آہستہ آہستہ پکار رہا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اپنی حالت بیان کر رہا ہے، جو بھی حالت ہے وہ بیان کر رہا ہے. یا اللہ میری یہ کیفیت ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، سارے سر میں بال سفید ہو چکے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے پروردگار میں تو کبھی بھی آپ کو دعا مانگ کر کبھی ناکام نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امید، اور امید بھی ایسی کہ یا اللہ میں نے تو کبھی آپ سے ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دعا مانگی ہو اور آپ نے میری دعا قبول نہ کی ہو، مجھے کبھی ناکام کیا ہو، مجھے کامیاب نہ کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لے کر، بلکہ امید ہی نہیں، اس یقین لے کر کہ جتنا بندہ اپنے پروردگار سے پورے یقین کے ساتھ جب مانگتا ہے کہ یا اللہ میں تو آپ سے لے کر رہوں گا یہ چیز، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے پروردگار ہیں، میری ساری جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ آپ ہی کی بدولت ہے. اب مجھے اس بات کی حاجت ہے اللہ آپ دیجئے اور میں آپ سے لے کر رہوں گا. یہ معنی ہے اس کے لم اکم بدعائک رب شقیہ وانی خفت الموالیٰ من ورائی، میں اپنے بھائی بندوں سے پریشان ہوں. وکانت امرأتی عاقرا،
اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اب اپنے پاس سے مجھے کوئی ولی دے دیجئے میرا. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد بنی اسرائیل کی بھی ہدایت کا سبب بنے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بنائیے، اس کو اپنا پسندیدہ بنائیے. دیکھو انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس کو رزق دے دیجئے، اس کو عمر دے دیجئے، اس کو لمبی عمر دیجئے، اس کو سعادت دارین عطا فرمائیے، اس کو عافیت دیجئے، اس کو اچھی تعلیم دیجئے، اس کی اچھی تربیت کروائیے، اور اس کو رزق واسع عطا فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح عطا فرمائیے. یہ دعائیں کرتا ہے بندہ اپنے اولاد کے لیے. ایک جملہ کس زکریا علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا دیجئے. اس ایک جملے میں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ ایک ہی جملے کے اندر سبھی کچھ مانگ لیا. اے اللہ آپ کا جو پسندیدہ ہو. ارے بھائی جب اللہ کا پسندیدہ ہوگا تو اس کا دین بھی اچھا ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا.